الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلی العظیم. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قابل قدر محترم حضرات اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس پرنور مجلس میں مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے. میری تقریر کا موضوع ہے نماز. اور نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل نہیں کیا، بلکہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کر تحفے میں عطا کیا. نماز وہ حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل نہ کر کے بلکہ اپنے پیارے حبیب کو تحفے میں عطا کیا. قرآن کریم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صراحت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور آیت قرآن اور احادیث نبویہ میں بھی جہاں پر نماز کو قائم کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے وعدے اور بڑے بڑے اجر کے وعدے ہیں، اور وہیں نماز قائم نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید وارد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کرنے والوں کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ انسان کے سر کا درجہ اس کے بدن میں ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. اور جو شخص مداومت کے ساتھ یعنی کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا معمول بنا لے اور نماز کو قائم کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم نہ کرنے والوں کے متعلق بھی وعید وارد فرمائی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص قرآن کریم پڑھ کر بھلا دے اور فرض نماز کے وقت پڑھا سوتا رہے تو اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا. اللہم اہدنا. یہ دیکھیے کہ اگر نماز ہم قائم نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانیں تو ہمارے اوپر کتنی سخت وعید وارد ہے. کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ نہیں، ہمیں اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کہ مکمل کامیاب اور کامرانی ان لوگوں کو حاصل ہو گئی جو اپنی نمازوں میں دل سے جھک جاتے ہیں. کیا فرمایا میرے رب نے کہ جو بھی شخص نمازوں میں اپنی دل سے جھکنے والا بن جائے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ہے. دوسری آیت میں رسول اللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اس کے متعلق بتائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پر ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ نماز جو بھی بندہ نماز کو قائم کرتا ہے بے شک نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے. یعنی کہ جو بھی شخص نماز کی پابندی کرے، مکمل طور پر نماز کو اقامت کے ساتھ نماز کو پابندیوں کے ساتھ ادا کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور نماز مل کر کیا ہوگا کہ اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی. اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود بھی برے کاموں میں اور بے حیائی میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نمازوں میں کمی ہے. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص نماز کو قائم کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اور جو نماز کو قائم نہیں کرے گا اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. اور آخر میں ایک شعر پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ کہاں کہاں جلاؤں محبت کے چراغ، کہاں کہاں جلاؤں محبت کے چراغ،
وما علینا الا البلاغ